کلاس 10th اردو چیپٹر 2 بھابھی جان۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں سہیل عظیم آبادی کی حالت زندگی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور آج کے کلاس میں بھاب جان کے بارے میں پڑھیں گے۔ جو چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور فل واچ کریں۔ جب رقیہ بھابھی یاد آتی ہیں تو میرا سر خود بخود وضاحب احترام سے جھک جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی ذات سراپا روشنی ہے۔ ان کی یاد کے ساتھ ساتھ مجھے وہ شمع یاد آتی ہے جو کلیسا کی اونچی قربان گاہ پر چلتی اور جلتی اور پگھلتی رہتی ہے۔ کہانی کو جتنی ڈیپلی کے ساتھ پڑھیں گے کوسچن اتنا ایزی سے بن جائے گا، اسی لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اور جب پادری عبادت ختم کرنے کی قربان گاہ سے اتر جاتا ہے تو وہ خاموش زبان سے خد و انج یسوع کا پیغام سناتی رہتی ہیں، جو دوسروں کا گناہ بخشوانے کے لیے صلیب پر چڑھایا گیا، مگر جو جواب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا اور سب کو نجات دلائے گا۔ رقیہ بھابھی کی ذات مجھے ایسی ہی شمع معلوم ہوتی ہے جو جلتی اور پگھلتی رہتی ہے لیکن روشنی پھیلاتی اور کچھ کہے بغیر بھی ہر وقت ایک پیغام سناتی رہتی ہے، ایسا پیغام جو امر ہے۔ بھابھی نے صبح سویرے آواز دی، خیر تو ہے شہزادے، گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ بھابھی کی آواز سن کر اٹھ بیٹھا وہ مسکرائے اور بولی، بھائی بات یہ ہے کہ ٹھنڈی چائے مجھ سے پی نہیں جاتی اور بچوں کو اسکول بھیجنا بھی ہے۔ بھابھی یہی تو مصیبت ہے آپ کے ساتھ، صبح ہوئی اور اٹھ کر بیٹھا دیا۔ ہم لوگ کو بھی آپ طالب علم سمجھتی ہیں۔ بھابھی بولیں، تو آج تم کون بوڑھے ہو چکے ہو بھائی، اٹھو جلدی کرو۔ بھابھی نے ہاتھ پکڑا اور بستر سے کھینچ لیا۔ میں زمین پر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں بولا، شکر ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ باتیں نہ بناؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، بچے بیٹھے ہیں۔ لیکن مجھے نیند آ رہی ہے بھابھی، رات بھر نہیں سو سکا ہوں، میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ چائے کے بعد دوسری قسط سو لینا۔ قسط کا لفظ سن کر میں ہنس پڑا اور وہ بولیں، شاعر ہو کر داد نہیں دیتے، کیا لفظ میں نے استعمال کیا ہے۔ اگر نوبان عود باقی ہو تو اس ایک قسط کے استعمال پر ایک جاگرد تو ضرور بخش دیتے۔ چلو بھائی تم ذرا جلدی کرو، اتنا ہی سہی۔ اور بھابھی کھانے کے کمرے میں چلی گئیں۔ اور جب تھوڑی دیر میں میز پر پہنچا تو بچے چائے ختم کر رہے تھے۔ ننھی ریحانہ بولی، چچا جان، ہم لوگ چائے ختم کر چکے ہیں، اب آپ ہماری جھوٹی چائے پیجیے۔ اسکول کی لوری نے ہارن بجایا اور بچیاں تالی بجاتے ہوئے باہر چل دیں۔ بھابھی نے چائے ڈھال کر میری طرف بڑھائی اور بولی، اگر تم جوان اتنی دیر تک سوتے رہو گے تو کیا کرو گے؟ شاعر کہوں گا اور کیا کروں گا، اور کچھ نہیں۔ بھابھی معنی خیر انداز سے مسکرائیں اور کچھ جھپٹ سا گیا۔
بھابھی کی مسکراہٹ بہت دیر تک اشارے کر رہی تھیں، پھر وہ آہستہ سے بولیں، تمہارے بھائی جان ٹھیک 4 بجے اٹھ بیٹھتے تھے اور چائے پی کر کام شروع کرتے تھے۔ شروع میں تو مجھے بھی بڑا خبر ہوا تھا، لیکن آج صبح اٹھنے کی عادت کام آ رہی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو بھابھی سنگار میز پر ننھے بھائی کی خوبصورت سی رنگین تصویر رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اس تصویر کے پاس بھابھی اور بچوں کی تصویریں تھیں۔ اب سنگار میز کا کام تھا۔ اس پر بچوں کی کتابوں کا ڈھیر تھا اور شاید ایک کنگھی کے علاوہ میز پر سنگار کا کوئی دوسرا چیز بھی نہ تھی۔ رقیہ بھابھی اداس ہو گئیں اور بولیں، اختر نہ جانے تمہارے بھائی جان آج کس حال میں ہیں۔ دیکھو ان کے مقدمے کا کیا ہوتا ہے۔ 1000 میل کی دوری پر میں ان کے کوئی کام بھی نہیں آ سکتی۔ چند ہی دنوں میں ان کے مقدمے کا فیصلہ آنے والا ہے۔ بھابھی جو ہمیشہ پھول کی طرح ہنستے اور بلبل کی طرح چہکتے رہنے کی عادت تھی، بالکل اداس اور چپ ہو گئیں۔ لیکن یکایک کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ پھر آواز آئی، میں آ سکتی ہوں؟ آ جاؤ، بھابھی نے کہا، اور ایک جوان سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی نے دیکھتے ہی کہا، آؤ شمی، چائے پیو، میں آج شام کو تمہارے گھر جانے والی تھی۔ بن دیے تم نے سویٹر؟ وہی لے کر آئی ہوں۔ اونچ کیا تھا تو میں نے ٹوپی اور موزے بھی بن دیے ہیں۔ بہت اچھا کیا تم نے جو چلے پاؤ، اور لو چائے پیو، اور چائے کی پیالی لڑکی کے سامنے بڑھا دی۔ لڑکی میری موجودگی میں کچھ شرما رہی تھی، بولی، میں چائے پی چکی ہوں۔ پھر بھی پی لو، شرماتی کیوں ہو؟ یہ ہے مشہور شاعر اختر، تمہارے بڑے بھائی ہیں۔ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا، اٹھ کھڑا ہوا، بھابھی میں ذرا شہر سے ہو آؤں۔ جاؤ، مجھے بھی ذرا ہسپتال جانا ہے۔ چلو شمی، تم بھی ساتھ۔ میں کمرے کی کھڑکی سے بھابھی کو بنگلے کی آست سے باہر جاتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی بوتل تھی جو بہت دیر سے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بھابھی کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی اسپتال میں ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بھابھی خود ہی دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر فوراً پیدل جاتی اور دودھ پہنچاتی ہیں، اور سویٹر اور موزے اسی بچے کے لیے بنوائے تھے، کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا اور شمی ان کے کالج کی ایک غربا طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ کہانی بہت لمبی ہے، آگے کی کہانی پارٹ 2 ویڈیو میں پڑھیں گے۔